عن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواہ البخاری ومسلم وفی روایت لمسلم من عمل عملا ليس علیہ امرنا فهو رد۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو دین کا حصہ نہ ہو تو وہ چیز مردود ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے، اور بخاری کی صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے سے ہٹا ہوا ہو تو وہ شے مردود ہے، وہ عمل مردود ہے۔ یہ انتہائی عظیم حدیث ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ هذا الحدیث معدود من اصول الاسلام وقاعدة من قواعده وقال يصلح ان يسمى نصف ادلة الشرع۔ یہ حدیث اصول اسلام اور قواعد اسلام میں سے ایک اہم اصول اور قاعدہ ہے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہے کہ شریعت کے دلیلوں میں اس کی نصف ادلہ کی حیثیت ہے۔ امام نووی نے کہا ہے کہ انہ قاعدۃ عظیمۃ من قواعد الاسلام وانہ من جوامع کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم فانہ صریح فی رد البدع والمخترعات وهو مما يعتنى بحفظه واستعماله في ابطال المنکرات۔ یہ حدیث اسلام کے عظیم ترین قواعد میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع کلم ہونے کا ثبوت بھی ہے، کیونکہ اس میں نو ایجاد چیزوں کی تردید ہے۔ اس حدیث کو یاد کرنا چاہیے اور منکرات کی تردید میں اسے استعمال کیا جانا چاہیے۔ ابن حجر حیتمی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ہوا قاعدۃ عظیمۃ من قواعد الاسلام بل من اعظمها واعمها نفعا من جهة منطوقه لانها مقدمة كلية في كل دلیل يستنتج منه حکم شرعی۔ اس کے علاوہ بھی مختلف ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں جن سے اس حدیث کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من احدث، جس کسی نے کوئی نئی چیز ایجاد کی۔ احداث ابتدا کو کہتے ہیں، یعنی نئی چیز کو ایجاد کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یہ فرماتے ہوئے اس کی تفسیر کی ہے کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ نو ایجاد چیزوں سے بچو، کیونکہ ہر نو ایجاد چیز بدعت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بدعت کہتے کس کو ہیں؟ تو بدعت کہتے ہیں کہ یہ کل قول او فعل محدث نسب الى الدین وليس له اصل فی الکتاب او السنۃ او الاجماع۔ بدعت ہر اس قول و عمل کو کہتے ہیں جو نو ایجاد ہو اور جس کی نسبت دین کی طرف کی گئی ہو، اور قرآن، حدیث، اجماع میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہو، کوئی اصل موجود نہ ہو۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والمراد بالبدعۃ ما احدث مما لا اصل له فی الشریعہ یدل علیہ۔ وہ نو ایجاد چیز جس کا شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو، جس کے لیے شریعت میں کوئی اصل موجود نہیں ہو۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ البدعۃ ما خالفت الکتاب والسنہ او اجماع سلف الامہ من الاعتقادات والعبادات، یعنی وہ عقائد اور عبادتیں جو کتاب و سنت اور اجماع سلف امت کے منافی ہو، مخالف ہو، وہ بدعت ہے۔ گویا کہ بدعت کے اندر تین چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی جب یہ تینوں چیزیں کسی عمل کے اندر شامل ہوں گی تو اس عمل کو بدعت سے تعبیر کیا جائے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ عمل نو ایجاد ہو، دوسری چیز یہ ہو کہ وہ دین کی طرف منسوب ہو،
تیسری چیز یہ ہو کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا عمل ہے جس کا شریعت میں جس کی دلیل یا اصل موجود نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ اگر کوئی عمل انجام دیا جا رہا ہے اور اس کی اصل شریعت میں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت کے موافق ہے اور وہ قابل قبول ہے۔ اسی طرح سے ہمیں ایک بات مزید معلوم ہونی چاہیے کہ بدعتیں جتنی بھی ہیں تمام بدعتیں مذموم ہیں۔ بہت سارے لوگ بھولے بھالے مسلمانوں کو یہ کہہ کر دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اسے انجام دینے میں کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ ثواب کا کام ہے، اگر آپ اسے انجام دے رہے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو ثواب عطا کرے گا۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے۔ تو گویا کہ اسلام میں بدعت حسنہ نام سے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں کہ نعمت البدعۃ ھذہ، انہوں نے ایک موقع سے کچھ لوگوں کو باجماعت تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس سے پہلے معمول یہ تھا کہ لوگ الگ الگ ہو کر کے پڑھا کرتے تھے، تو ان کے کہنے پر لوگوں نے باجماعت نماز پڑھنی شروع کی۔ اسے دیکھ کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ نعمت البدعۃ ھذہ۔ تو اس تعلق سے معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعت سے مقصود بدعت لغوی لیا ہے، لغوی معنی میں مراد لیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ تراویح جو ادا کر رہے تھے ایسا نہیں کہ اس کی اصل موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی باجماعت اس نماز کو لوگوں نے ادا کیا تھا۔ البتہ ان لوگوں کے حساب سے وہ نیا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حساب سے وہ نیا نہیں تھا۔ البتہ ان کے حساب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نو ایجاد قرار دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد، اس کی اتباع کے وہ لوگ مکلف تھے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بدعت کا اطلاق امور تعبدی میں ہوتا ہے، یعنی وہ امور جن کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ عادات میں عبادت کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر جو سائنس و ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، جو آلات اور جو اشیاء کو ایجاد کیا ہے، یا یہ کہ زندگی کو آسان بنانے کے لیے، جنگ و جدال کے لیے جو چیزیں ایجاد کی گئی ہیں ہم انہیں اپنائیں گے، یہ کہہ کر کے کہ وہ نو ایجاد ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا وجود نہیں تھا، ہم انہیں بدعت قرار نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم